قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماع، وہ اہل السنت والجماعت ہوں گے۔ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن وہ کون ہوں گے؟ کہ جم اہل البدع والضلالہ، وہ اہل بدعت اور اہل ضلالت ہوں گے۔ اب قیامت کے دن سفید چہرے نجات پانے والے اہل السنت والجماعت ہیں، اور قیامت کے دن سیاہ چہروں والے نجات نہ پانے والے یہ ہیں جو سیاہ چہروں والے ہیں۔ تو جنتی سفید چہرے والے اور جہنمی سیاہ چہروں والے، اہل السنت والجماع۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا۔ یہاں پر دو باتیں سمجھیں۔ بعض مواقع پر میں مثال دوں گا اور نام نہیں لوں گا، اور میں نام نہیں لوں گا تو آپ کا کبھی بھی ذہن اس طرف نہیں جائے گا۔ خلوت میں آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو شاید بتا بھی دوں، شاید نہ بتاؤں۔ مکہ مکرمہ میں تھے، گزشتہ سے پیوستہ رمضان کی بات ہے، تو بہت بڑی اہم شخصیت تراویح کے بعد بیٹھے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ حدیث پاک میں اہل السنت کے لفظ ہیں، اہل السنت والجماعت کے نہیں ہیں۔ میں نے وہیں سے رات یا مرکز میں واٹس ایپ پہ رابطہ کیا، تو میں نے کہا وہ حوالہ جات بھجوائیں جس میں اہل السنت کے ساتھ والجماعت کے لفظ بھی ہیں۔ صبح سحری میں ہم پھر اکٹھے تھے، تو میں نے 5 جو حوالے ملے تو میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیے۔ میں نے کہا جی رات کو جو آپ نے فرمایا تھا تو یہ احادیث موجود ہے جس میں اہل السنت کے ساتھ والجماعت کا لفظ بھی ہے، یہ آپ قبول فرما لیں۔ دے دی ان کو۔ اب دیکھو الجھن تھی نا، میں نے آج تک اس کا ذکر بھی نہیں کیا، کسی کو بیان بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا مقصد کوئی تعلی اور برتری نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ جو چیز علم میں نہیں ہے اس کو علم میں لایا جائے۔ وہ ضرورت پوری ہو گئی، اس کے بعد اب اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں کہ یہ واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ دوسری بات، یہاں اہل السنت والجماعت پر الف لام ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو اہل السنت وجماعت لکھتے ہیں، اہل السنت والجماعت نہیں لکھتے۔ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اہل السنت والجماعت لکھتے ہیں، وہ اہل السنت وجماعت لکھتے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ان دونوں کا فرق ہمارا پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں موجود ہے۔ کیا جی اس میں کیسے موجود ہے؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ میں الہ 2 بار آیا ہے۔ پہلے الہ نکرہ بغیر الف لام کے، اور پھر الہ الف لام کے ساتھ اللہ۔ اصل میں تو الہ ہے نا، اوپر الف لام آیا تو پھر اللہ بنا ہے، تو الہ 2 بار آیا ہے۔ یہ جب لا الہ کہتے ہیں بغیر الف لام کے، اس کا معنی کیا ہے کہ ہر خدا، ہر معبود، اس کی نفی ہو رہی۔ اور جب الا اللہ کہا، اس الہ سے مراد ہر الہ، ہر معبود نہیں، خالص اور مخصوص الہ اور مخصوص خدا اللہ ہے۔ تو جب ہم نے الہ بغیر الف لام سے کہا تو اس سے مراد عام خدا ہے، معبود باطل۔ اور جب ہم نے اللہ کہا اب اس سے مراد عام نہیں ہے بلکہ خاص معبود برحق ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا والجماعت، تو اس سے مراد عام جماعت نہیں ہوتی بلکہ جماعت صحابہ ہوتی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا وجماعت، تو اس سے مراد عام جماعت ہوتی ہے، خاص جماعت صحابہ نہیں ہوتی۔ چونکہ ہم نے سنت کو خاص جماعت سے لینا ہے اس لیے والجماعت کہتے ہیں، انہوں نے عام جماعت سے لینا ہے اور اس کو سنت کہنا ہے اس لیے والجماعت کہہ دیتے ہیں۔ تو جو الہ اور اللہ میں فرق ہے وہ والجماعت اور وجماعت میں فرق ہے۔ اب دیکھو آپ کو سمجھ آ گیا تو سمجھانا آسان ہوگا نا۔ اب آپ دورہ تربیہ میں نہ آئیں، یہ سوال ہوگا لیکن آپ سے جواب نہیں بنے گا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دور بیٹھ کے تیر تو چلائیں گے کہ جانے کا فائدہ کیا ہے، تو ہم نے کہا بھی بغیر فائدے کے آپ آ جائیں،
اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ فائدہ کتنا ہوا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اور اہل سنت و جماعت دونوں میں فرق سمجھ آ گیا، یہ ذہن میں رکھ